ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج بدھ جنوری کے 7 اور رجب المرجب کی 17 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ یونین ٹیریٹری لداخ کے نئے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مکیش سنگھ نے آج لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ کویندر گپتا سے رسمی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران خطے میں امن و قانون کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران یونین ٹیریٹری لداخ میں امن و امان، سیکورٹی انتظامات اور محکمہ پولیس کو مزید مستحکم بنانے سے متعلق اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ دونوں عہدیداروں نے پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے درمیان بہتر تال میل اور باہمی تعاون کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے نئے ڈی جی پی مکیش سنگھ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے لداخ میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے عوام، انتظامیہ اور پولیس کے درمیان مضبوط اور دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مؤثر انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے سول سوسائٹی، انتظامیہ اور پولیس فورس کے درمیان خوشگوار تعلقات کا ہونا ناگزیر ہے۔ یہ ملاقات نئے ڈی جی پی کی جانب سے انتظامیہ کے ساتھ روابط کو مستحکم کرنے اور خطے کی سلامتی کے حوالے سے ترجیحات طے کرنے کے عمل کا ایک اہم حصہ سمجھی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو کی صدارت میں ایل جی آئس ہاکی چیمپئن شپ 2026 کے سلسلے میں ایک جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ٹورنامنٹ کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ میٹنگ میں ضلع کے مختلف محکموں کے افسران اور آئس ہاکی ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ چیمپئن شپ کا آغاز 11 جنوری جبکہ اختتامی تقریب 16 جنوری کو ہوگی۔ اے ڈی سی نے پولیس کو سخت سیکورٹی انتظامات، میڈیکل محکمے کو ایمبولینس اور طبی سہولیات کی دستیابی، میونسپل کمیٹی کو صفائی اور ستھرائی یقینی بنانے اور پی ڈی ڈی کو بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ سیاحت محکمے کو کھلاڑیوں اور آفیشلز کے قیام و طعام کے مناسب انتظامات کرنے کو کہا گیا۔ اجلاس میں آئس رنگ کے لیے تکنیکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اے ڈی سی نے ٹورنامنٹ کی کامیابی کے لیے باہمی محکمانہ ہم آہنگی پر زور دیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جنوری 2026 کے آغاز پر لداخ میں برف باری کے امکانات ظاہر کیے گئے تھے، تاہم ان پیش گوئیوں کے برخلاف لداخ بالخصوص ضلع کرگل کے بالائی علاقوں میں تاحال خاطر خواہ برف باری نہیں ہوئی۔ اس دوران چند روز تک موسم ابر آلود ضرور رہا، لیکن مطلع صاف ہونے کے بعد سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اتوار کے بعد کرگل سمیت پورے لداخ خطے میں سردی کی لہر میں قدر اضافہ ہوا ہے، تاہم مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس سال سردی کی شدت نسبتاً کم محسوس کی جا رہی ہے۔ اس وقت لداخ میں سال کا سرد ترین مہینہ جاری ہے، جسے مقامی طور پر ممانی کہا جاتا ہے، جبکہ کشمیر میں اسی دورانیے کو چلے کلان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برف باری نہ ہونے کے باعث ایک طرف عام شہریوں میں اطمینان پایا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ برف نہ پڑنے کی وجہ سے نہ صرف شدید سردی سے کسی حد تک بچاؤ ممکن ہوا ہے، بلکہ سری نگر لداخ قومی شاہراہ بھی مسلسل کھلی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں بازاروں میں تازہ سبزیوں اور پھلوں کی دستیابی برقرار ہے اور روزمرہ زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ دوسری جانب خشک موسم نے زمیندار طبقے اور کسانوں کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جنوری کے مہینے میں برف باری ہونا زرعی نقطہ نظر سے نہایت اہم ہے، کیونکہ یہی برف زمین میں نمی برقرار رکھنے اور آئندہ فصلوں کے لیے پانی کے ذخائر کا بنیادی ذریعہ بنتی ہے۔
ان کے مطابق فروری اور مارچ میں ہونے والی برفباری کی افادیت نسبتاً کم ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر تک زمین پر برقرار نہیں رہتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں بھی برفباری نہ ہوئی تو اس کے اثرات زرعی پیداوار اور پانی کے قدرتی وسائل پر پڑ سکتے ہیں۔ عوام اور کسان دونوں ہی امید کر رہے ہیں کہ آئندہ ہفتوں میں موسم کی صورتحال بہتر ہوگی اور برفباری سے اس تشویش کا ازالہ ممکن ہو سکے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے ڈرائیور حضرات پر زور دیا ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے پیغام رساں کا کردار ادا کریں اور روڈ سیفٹی کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ وہ سوموار کو بس اسٹینڈ کرگل میں ٹرک یونین کرگل کے زیر اہتمام ٹریفک قوانین کے بارے میں منعقدہ ایک بیداری پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ضلع کرگل میں بڑھتے ہوئے سڑک حادثات کی روک تھام اور ٹریفک نظام میں بہتری لانا تھا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ضلع کی مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کی تیز رفتار کو کنٹرول کرنے اور معقول حد تک لانے کے لیے ڈرائیور حضرات کا ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف اسی صورت میں ضلع کے ٹریفک نظام میں واضح بہتری آ سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا جب ڈرائیور ٹریفک قوانین کا مکمل احترام کریں گے تو سڑک حادثات کے خطرات میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی ضلع کرگل میں محکمہ پولیس سمیت دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور نظام میں بہتری لانے کے لیے متعدد ایسے پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں۔ اس موقع پر ٹرک یونین کے عہدیداران اور مقامی ڈرائیورز کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے عہد کیا کہ وہ ٹریفک قوانین کا احترام کرتے ہوئے حادثات کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سینئر رہنما اور رکن اسمبلی ایم وائی طارق کی قیادت میں آج جموں کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں میں پارٹی کارکنان اور سماجی کارکنوں نے وینزویلا کے خلاف امریکی جارحیت اور مداخلت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے امریکہ کی سامراجی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی اور وینزویلا کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک کی خود مختاری اور خود ارادیت کے حق کی حمایت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکی پابندیوں اور مداخلت کے خلاف نعرے درج تھے۔ سی پی آئی ایم رہنما نے مطالبہ کیا کہ امریکہ فوری طور پر وینزویلا پر عائد تمام پابندیاں واپس لے اور وہاں کے عوام کو آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ احتجاج پر امن طریقے سے اختتام پذیر ہوا جس دوران پارٹی قیادت نے عالمی امن، انصاف اور سامراجی مداخلت کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سینئر کمیونسٹ رہنما محمد یوسف طارقامی نے امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور معاشی پابندیاں نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں بلکہ ان کے باعث وہاں کے عوام کو شدید معاشی اور انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سونی حکومت نے مشرقی قدس کو مغربی کنارے سے الگ کرنے والی غیر قانونی یہودی بستی کے قیام کی منظوری میں آنے والی آخری رکاوٹ کو بھی دور کر دیا ہے۔ ایک سرکاری ٹینڈر کے مطابق مغربی کنارے کو مؤثر طریقے سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے یروشلم کے قریب ایک متنازع آباد کاری کے منصوبے پر تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا۔ اس ٹینڈر میں ڈیولپر سے بولی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسے E1 پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس ٹینڈر کے جاری ہونے سے یہودی بستیوں کی تعمیر شروع کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ سیٹلمنٹ مخالف مانیٹرنگ گروپ پیس ناؤ نے سب سے پہلے ٹینڈر کی اطلاع دی۔ اسرائیلی E1 پروجیکٹ میں یروشلم کے مشرق میں زمین کے ایک کھلے راستے پر یہودی آباد کاری کی ترقی 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے زیر غور ہے، لیکن پچھلی انتظامیہ کے دوران امریکی دباؤ کی وجہ سے اسے منجمد کر دیا گیا تھا۔ عالمی برادری مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی اور امن کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।